بسم اللہ الرحمن الرحیم. گونجتی فضائیں ہیں، ماتمی صدائیں ہیں، جس طرف نظر ڈالے قافلے ہزاروں ہیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. قافلوں کے سینوں میں، درد کے سفینوں میں، اشک و خون کے دھارے، دور تک علم سارے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یہ کروڑ ہا انسان دیکھ تو علی کی جاں تیرے غم میں ہے گریاں. ان کی کربلا منزل ہے ہتھیلیوں پر، دل جھیل کر ہر ایک مشکل ایک صدا لبوں پر ہے. تیرا غم رہے آباد ہے حسین، زندہ باد 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 ہے حسین. مولانا یا حسین، 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 مولانا یا حسین. زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا. مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین. دین حق کا پاسباں، رسول حق کا ترجمان، حسینیات کا سائباں، محبتوں کا آشیاں. تو نبی کا زیب و زین ہے، تو علی کا نور عین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے. لا الہ یا حسین، دین پناہ یا حسین، حسین. زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا. مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین. سلام شاہ کربلا، تو ارادہ خدا، بڑا بلند حوصلہ، نہیں حسین دوسرا. کبھی کہیں نہ تیرا سر جھکا، بلند تھا بلند یہ سر رہا. حسین عزتوں کا بادشاہ، مرحبا یا حسین، چھا گیا یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا. مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین. پکار اہل قافلہ، حسین نے جو یہ کہا، سفر ہے اب یہ موت کا. ہر ایک رفیق بول اٹھا، نہیں ہے کوئی موت کا خطر. حسین جب ہمارا ہم سفر، اجل ملائے ہم سے کیا نظر. رہنما یا حسین، پیشوا یا حسین، حسین. زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا. مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین. ظلمتوں سے جنگ کی، بدعتوں سے جنگ کی، نخوتوں
سے جنگ کی، منافقوں سے جنگ کی، تو نظام انقلاب ہے، تو پیام انقلاب ہے، تو امام انقلاب ہے، انقلاب یا حسین، ہاں کامیاب یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین۔ وطن سے اپنے دور تھا تو مرد بے قصور تھا، غموں سے چور چور تھا مگر وہ کیا شعور تھا، ستم اٹھا کے ہوش میں رہا، نحیف ہو کے جوش میں رہا، لہو سے سرخ پوش میں رہا، جوش کیا یا حسین، ہوش کیا یا حسین، حسین زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا وہ حسین۔ سارا گھر لٹا گیا، وہ خون میں نہا گیا، سنا پہ سر بھی آ گیا مگر وہ دین بچا گیا، گواہی دے رہی ہے کربلا، حسین کامیاب ہو گیا، یزید کا نشان بھی نہ رہا، سورما یا حسین، ہر جگہ یا حسین، حسین زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین۔ لرز رہی تھی کربلا، تڑپ رہے تھے انبیاء، جو سجدہ آخری کیا نبھا کے وعدہ وفا، نہ زین نہ زمین پر رہا، گواہ ہے دعائے ناہیا، تڑپ رہے ہیں حجت خدا، السلام یا حسین، یا امام یا حسین، حسین زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین۔ ریحان و سرور عزا حسین کا ہے معجزہ، جو ان کے در پہ آ گیا مثال حر سنور گیا، پکارتی ہے سب کو کربلا، حسین کا ہے در کھلا ہوا، فقیر کو کرے جو بادشاہ، رب تیرا یا حسین، سب تیرا یا حسین، حسین زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین۔ آپ حضرات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ سے سید صادق صاحب ابن سیر رجا حسین صاحب کے لیے
سید کاظم صاحب ابن سید اعجاز حسین، سید علی حیدر صاحب ابن سید اعجاز حسین صاحب اور سید علی صادق صاحب ابن سید صادق صاحب کے لیے ایصال فرمائیں۔ تھوڑا سا معروضہ تھوڑا قریب آ جائیے، زحمت کی معافی، آپ ذرا پیچھے آئیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، مصداق طه وياسين، العبد المؤيد برسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما للوالي الولي سيد الرزي إمام الوسي الحاكم من السجلي، مظهر العجائب مظهر الغرائب، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، مولانا ومولا الثقلين أبي الحسنين أبي المؤمنين علي ابن أبي طالب، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ خالق کائنات اپنی کتاب مجدنما میں، اپنے کلام بلاغت نظام میں عجیب انداز سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے کہ جہاں استفہام انکاری کی طور پر ذکر کرتے ہوئے کہ کیا جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایماندار ہیں، یا لفظ بدل کے کہوں جو علی کی محبت رکھتے ہیں، جو حسین کے عزادار ہیں، جو محبت مودت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مومن ہیں، وہ جو بے ایمان ہیں، فاسق ہیں، بدکار ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جملے میں خاص طور پر تاکید کے لیے لا یستوون آیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تاکید بھی ہے کہ ہرگز ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے، فیصلہ کن گفتگو ہے، نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے آپ کہ جیسے مثال اور ایک دوسری آیت میں ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو صاحبان علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اور جو علم نہیں رکھتے جاہل ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی قاتل اور مقتول برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، نور و ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، کرار اور فرار برابر نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے دونوں برابر ہو جائیں۔ وہ جو ہر وقت ہلاکت میں پڑ جائے، جو ہلاکت سے بچائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو بشر پیکری میں، جو نور بشر پیکری میں آیا ہے،
وہ اور جو خاکی ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. صاحب اختیار اور مجبور برابر نہیں ہو سکتے. صلوات محمد نہیں ہو سکتے. فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے. اطاعت شار جو ہوتے ہیں اور وہ معصیت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے. جو سجدے ریز ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور جو سر کو اٹھا کے غرور کی منزل پر ہوتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. صلوات محمد. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تھوڑی سی توجہ تمید ہے، اس کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیے کہ مولانا تشریف فرما ہے، حضرات بھی تشریف فرما، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں، اس لیے میرا تو گزارش ہوتی ہے، یا دہانی ہوتی ہے گفتگو میں اور باتیں ہوتی ہیں اسی تائید مولا کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ جو آیت میں وہ بات آئی ہے، فاسق کا لفظ مومن کے مقابل میں آیا ہے. روجہ حضرات، فاسق کا لفظ مومن کے مقابل میں آیا ہے. اور فسق کی تعریف کیا ہے؟ فسق انتہائی وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے دامن میں. وہ کفر کو بھی رکھتا ہے اپنے دامن میں، گناہوں کو بھی رکھتا ہے. مگر یہ لفظ نکلا ہے فسقت الثمرہ، فسقت الثمرہ سے، عربی کا لفظ ہے. توجہ حضرات، یعنی پھل اپنے چھلکے سے باہر نکلا. فسق کی تعریف ہے، پھل اپنے خول سے، چھلکے سے باہر نکلا، اس سے بنا ہے فسق. اب اس کی اور تعریف آگے کیا ہے؟ خدا اور عقل کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے سرتابی کرتا ہے، وہ فسق کہلاتا ہے. اور فاسق کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو پروردگار عالم اور خود عقل و فطرت کے خلاف بغاوت کرتا ہے. فاسق وہ ہوتا ہے. صلوات خدا محمد. فسق کی تعریف بتائیے، عزیز بتائیے. تو یہی ہے کہ اب بات تو واضح ہو گئی، اور کہ مومن فرما بردار ہوتا ہے، فاسق نافرمان ہوتا ہے، دونوں سامنے آ جاتی ہے. اب اس کی لطف کی بات یہ ہے، جو پھل کی بات آئی تو عرض کروں کہ یہ نقطہ انتہائی توجہ طلب ہے. وہ جو حضرات توجہ طلب اس لیے ہے کہ دیکھیے، جب تک پھل اپنے چھلکے میں، خول میں رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. جب تک کہ کوئی پھل اپنے خول میں، چھلکے میں رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. اور فریج میں بھی اگر رکھے تو کچھ عرصے کے بعد، صلوات علی محمد، جیسے ہی چھلکے سے باہر آیا فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا. اسی بنا پر انسان جب تک ولایت کے حصار میں ہے، جب تک انسان ولایت کے حصار میں ہے، محفوظ ہے، صحیح و سالم ہے، قائم ہے. جیسے ہی اس خلے سے خارج ہوا، فاسق ہوا، بدکار ہوا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا،
انسان کی حفاظت، انسان کا وقار، انسان کی عزت، انسان کی منزلت، انسان کا اسلام، انسان کا ایمان، انسان کی صراط، انسان کی قربت الہی کی منزلیں، یہ تمام چیزیں اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ولایت کے حصار میں نہ ہو. نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے جو فاسق کی جو تعریف کی گئی ہے، یہ شاہ معصومین کے شہادات سے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں، کہ فاسق کی 3 نشانیاں ہیں. فاسق کی پہچان 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ فساد سے محبت کرتا ہے. تو جو فاسق کی پہلی پہچان نشانی یہ ہے کہ وہ فساد کو پسند کرتا ہے، فساد سے محبت کرتا ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضرر نقصان پہنچانے کا باعث ہوتا ہے، ضرر رسانی کا باعث ہوتا ہے. تیسرے، وہ اچھائی سے، نیکی سے دامن بچاتا ہے، برائی کو پسند کرتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. پہچان دیکھیے آپ، اچھائی کو پسند نہیں کرتا ہو، ہمیشہ برائی، اچھائی سے اجتناب کرتا ہے. اس لیے وہ بدکار بھی ہے، رسوا بھی ہے، ذلیل بھی ہے. اب اس کے مقابلے میں نے اس کے نا فاسق کے مقابلے مومن ہے. اب مومن کیا ہوتا ہے؟ فاسق بدکار بھی ہے، رسوا بھی ہے، ذلیل بھی ہے. مومن معظم بھی ہے، محترم بھی ہے. فاسق فساد کو پسند کرتا ہے، مومن امن کا علم بردار ہوتا ہے. فاسق فساد کو پسند کرتا ہے، مومن امن کا علم بردار ہوتا ہے. فاسق لوگوں کی ضرر رسانی، نقصان کا باعث ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مال و جان کا امین ہوتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. عام مومن کی جو رسول کا امین ہو، جو رسول کا محافظ ہو، جو رسول کا سرپرست ہو، جو رسول کی نصرت کرنے والا ہو، اس مومن کا مقام کیا ہوگا؟ سمجھ گیا اب اشارہ؟ جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات علی محمد. موضوع لانا ہے مجھے. فاسق اچھائی سے اجتناب کرتا ہے، نیکی سے، اور فساد سے یعنی برائی سے محبت کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اچھائی کا بھائی ہوتا ہے، نیکی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے. اور ایک جملہ دیکھیے، جملہ جاہل، فاسق جہالت کے اندھیرے میں رہتا ہے. جاہل پھر سنیے، جاہل جہالت کے، فاسق جہالت کے اندھیرے میں رہتا ہے، اور مومن علم دوست ہوتا ہے. اس لیے علم مومن کا دوست ہے، علم مومن کا وزیر ہے، عقل مومن کا رہبر ہے، عمل مومن کا پھل ہے، صبر مومن کا لشکر ہے، سپر ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، نماز مومن کا نور ہے. صلوات محمد و آل محمد.
اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا نور اہل فلک کے لیے ایسے چمکتا ہے، بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں، بالکل میں جلدی نہیں ہے، مومن کا نور اہل فلک کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے اہل زمین کے لیے۔ یہ ہوتا ہے مومن صلوات محمد وآل محمد۔ یہاں سے تھوڑی خشکی ہے، پھر تری ہے، دونوں طرف چلنا ہے ساتھ ساتھ۔ اب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پوری توجہ آپ حضرات کی رہے، انتہائی اہم گفتگو ہے یہ۔ دیکھیے مولا فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے علامتیں بتائی، کہ بہت علامتیں، 4 علامتیں پہلے ذکر کی۔ مومن کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے مومن کی کہ وہ جب کوئی غذا کھاتا ہے تو بیمار کی طرح ہو جاؤ حضرت۔ مومن جب کوئی چیز تناول کرتا ہے، کھاتا ہے شکم سیری کے لیے، تو بیمار کی طرح بہت کم اور احتیاط سے۔ تشریح کروں آپ کے سامنے، تشریح 2 جملوں میں ہے، یہ نہیں کہ جو ڈش آئی بسم اللہ بڑی اچھی طرح سجا کے لائی گئی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس پیسے سے آئی، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، پاک ہے کہ نجیس ہے۔ مومن کی فکر ہمیشہ طہارت کی منزل پر ہوتی ہے۔ مومن طہارت کو پسند کرتا ہے، فاسق نجاست کو پسند کرتا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ یہ تمام جو نفس کی بیماریاں ہیں یہ شکم سیری کے سبب سے ہے۔ اللہ روکرز کر رہا ہوں، تمام آپ غور کر لیں، جتنے بھی یہ نفس جو بہکاتا نا انسان کو، عمل سے ہٹاتا ہے، حق سے ہٹاتا ہے، نئے نئے فکریں ذہن میں آتی ہیں، فساد کی طرف جاتا ہے، تمام فساد کی جڑیں تو یہ معدہ ہی تو ہے جو جسم کو بھی خراب کرتا ہے، ایمان کو بھی خراب کرتا ہے۔ صلوات محمد علی محمد، ہے نا صاحب؟ اسی لیے وہ جملہ میں حوالہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، مولا مظلوم کربلا کا یہی سبب تھا۔ بہت اہم چیز ہے، دیکھیے آپ، یہ شکم سیری زبان کی طہارت کے، نفس کی طہارت کے ذریعے ہی یہ جو چیز ہے، مولا یوں نہیں فرما رہے کہ جو مومن ہوتا ہے بیماروں کی طرح کھاتا ہے۔ بیمار کیا کرتا ہے؟ پرہیز کا کھاتا ہے نا، لفظ کیا، بیمار پرہیز کا کھاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ کیا ہے جسم کے لیے فائدہ مند کون سی چیز ہے، ایمان کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، وہ کھاتا ہے۔ ضرر پہنچانے والی چیز کے قریب نہیں جاتا، چاہے کتنی ہی لذیذ کیوں نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مومن کا شان ہے مومن۔ اس لیے یہی سبب تھا، آج ہو یا ہر زمانے میں ہو، مولا حسین کا یہ جملہ ہمیشہ انسان کو ہدایت دیتا رہے گا کہ کیا سبب ہے کہ لوگ ہدایت نہیں پاتے، روشن ہدایت کے بعد بھی، صاحب عقل ہونے کے بعد بھی، معجزات دیکھنے کے بعد بھی، عظمتوں کو سامنے دیکھنے کے بعد بھی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیوں تسلیم نہیں کیا؟ مظلوم فرماتے ہیں کہ امام کی زبان ہے، امام کی زبان طہارت ہے، اثر ہے، جو کہہ دے ہو جائے، تو سامنے والے کا قصور ہے، زبان تو امام کی ہے۔ فرماتے ہیں مولا کہ تم پر میری وصیت کا اثر، نصیحت کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں۔ صلوات محمد علی محمد۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ مومن سوتا ہے مجبوری کی حالت میں،
ایسا سوتا ہے کہ مجبور سوتا ہے، اس کا دل سونے کو نہیں چاہتا، حکم میں تھوڑا استراحت ہو، اس کا دل تو ادھر لگا ہوتا ہے۔ مجبوری کی صورت مومن کی شان کہ مجبوری کی صورت ہوتا ہے، اور یاد الہی میں ایسے روتا ہے کہ جیسے کوئی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے۔ اور مومن کے لیے مسرت خوشی چند گھڑیوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں سنیے آپ، مومن کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، پھر یہاں سے دیکھ وہی زبان کی بات آ رہی قبلہ، مومن کے مولا فرماتے ہیں مومن صادق القول ہوتا ہے، دوسروں کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے، شریعت کے حدود کی محافظت کرنے والا ہوتا ہے، قلب سلیم کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والا ہوتا ہے۔ مومن کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، اس کے احسانات کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، اس کی زبان میں نرمی اور مٹھاس ہوتی ہے۔ وہ مومن کسی سے ملاقات کرتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، اور آخرت کی فکر میں محزون رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، ہمیشہ اسے عمل صالح کی فکر ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کو، اپنی طمع کو مارتا جاتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایسا طاہر و طیب ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے، ظاہر بھی ایک ہے، باطن بھی ایک ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ مومن کی شان مولا فرما رہے ہیں، جلدی جلدی عرض کریں۔ مومن مہمان سے محبت کرتا ہے، اور آج کے حالات سے لوگ مہمان سے بیزار ہیں۔ ارے کیسے وقت آ گئے بھائی، وہ سیریل چل رہا تھا، ڈسٹرب ہو گیا، اب آئے ہیں تو بیٹھی جائیے صاحب، آپ بھی دیکھیے میں بھی دیکھوں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ مہمان کا احترام ضروری ہے، مومن کی شان ہے۔ یتیم پر کرم کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو بڑوں کا اکرام کرتا ہے، بچوں پر شفقت کرتا ہے۔ مومن کی شان عجیب بتائی ہے کہ جو قرآن کی حرمت کو پہچانتا ہے اور اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ میں کم کر رہا ہوں، گفتگو کی تفصیل نہ ہو جائے گا۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، مومن کسی سے نہیں ڈرتا سوائے خدا کے، وہ کسی سے ڈرتا اور نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے سوائے خدا کی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور مومن وہ اپنے نفس کی عیبوں کی تلاش میں مشغول رہتا ہے۔ مومن اپنے نفس کے عیوب کو تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے، اسے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ جو اپنے عیبوں پر دیکھے گا دوسرے عیب کو کیا دیکھے گا؟ مومن ہے، معاملہ برعکس ہوتا ہے، اپنے کو نہیں دیکھتے دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور جب انگلی ایسا جاتی ہے تو انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ نہیں
اپنے نفس کو عیب کو تلاش کرتا ہے، خوف الہی سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے، ہمیشہ آخرت کی فکر اسے لاحق ہوتی ہے۔ پھر اسی لیے نماز اس کے آنکھوں کی خنکی ہوتی ہے، روزہ اسے محبوب ہوتا ہے، اس کا جائے قرار اور سکون کا مقام دنیا نہیں جنت ہوتی ہے۔ مومن کا مقام یہ ہے، وہ بات کرتا ہے تو قرآن کے مطابق بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اسے سکون ملتا ہی نہیں سوائے ذکر خدا اور اہل بیت کے، صلوات محمد و آل محمد، کوئی نہیں ملتا۔ اب آئیے اس کے بعد یہ عرض کروں کہ الگ الگ جو تعریف مومن کی گئی، دو چار اس کے بعد اب سے میرا جناب خضر کبریٰ اور جناب ابو طالب السلام سے ربط دینا ہے مجھے مسئلے کو، تو یہ عرض کر دوں کہ خاص طور پر یہ چیز کہ واجبات جو ہوتے ہیں نا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر جو واجبات ہیں، واجب ہیں، وہ 7 ہیں، توجہ، 7 چیزیں واجب ہیں۔ واجب کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ وہ مومن کا اکرام کرے، مومن کی عزت کرے، مومن کا احترام کرے، مومن کی منزلت کو پہچانے۔ دوسرا جملہ دیکھیے آپ، دوسری منزل کیا ہے؟ مومن سے ظاہری محبت نہ جتلائے، مومن دوسرے مومن سے قلب سے دل سے محبت رکھے، اگر یہ ہو جائے تو دنیا سے فساد مٹ جائے، سب مومن ایک ہو جائیں، صلوات محمد علی محمد، دل سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ محبت دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کدھر جا رہی ہے؟ مومن کون بنتا ہے؟ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اس نسبت سے علی سے محبت ہے تو مومن سے محبت کرو، صلوات محمد و آل محمد، یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے، اور مومن کا رشتہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا، موت بھی منقطع نہیں کرتی۔ غدیر میں جو عہد ہے نا، یہ عہد کب کا ہے مومن کا؟ آج کا ہے، عالم میثاق سے غدیر سے قیامت تک، صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس کی تجدید ہمیشہ اعمال غدیر میں ہوتے رہتی ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن، دل سے محبت کرتا ہے اور اپنے مال سے مومن کی مدد کرتا ہے۔ پھر دوسرا جملہ پھر آ گیا، اب ایک بالکل توجہ کے ساتھ دیکھیے، ایک سلوات بھیجیں حضرات سب مل کے بابا جہاں تک بات جاری ہے، انتہائی لفظ اہم، انتہائی اہم لفظ کرو قبلہ، دیکھیے آپ حضرات، بلا ڈاکٹر صاحب، کہ مولا فرماتے ہیں مومن اپنے مومن بھائی کی غیبت کو حرام جانتا ہے، حرام جانتا ہے، مومن بھائی کی حرام جانتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے اس کو، ایک مومن کا دوسرے مومن پہ جو فرض ہے نا، واجب ہے، واجبات ہے، یہ واجب ہے کہ دوسرے مومن کی غیبت کو حرام جانتا ہے۔ پھر وہ مریض ہو جائے تو عیادت کے لیے جاتا ہے، انتقال جنازے میں جاتا ہے۔ اس کی آخری منزل کیا ہوتی ہے؟ جب بھی مومن کو یاد کرتا ہے تو اچھے نام سے یاد کرتا ہے، اچھا ذکر کرتا ہے، نیکیوں کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ یہی تو نماز جنازہ میں بھی کہتے ہیں نا ہم، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے تو ہے، پروردگار ہم اس کے سوائے خیر کے کچھ جانتے ہی نہیں، صلوات محمد و آل محمد۔ پھر اس کے ساتھ مومن کے لیے پھر ارشاد ہے
کہ جو مومن کو کسی برادر مومن کو کسی وسیلے سے ذریعے سے مسرور کرے اور جائز طریقے سے، توجہ، جائز طریقے سے، مومن خوش ہو رہا جو چاہے کہ خوش کر دیجئے، نہیں، میں بھی پہلے عرض کیا نا، مومن حدود کو پار نہیں کرتا شریعت کے، مومن پہلے حدود دیکھتا ہے شریعت کے، پھر زبان بھی کھولتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد، یہ ہوتا ہے وہ۔ تو جو مومن کو، برادر مومن کو مسرور کرتا ہے تو مولا فرماتے کہ وہ ہم اہل بیت کو مسرور کرتا ہے۔ جو ہم اہل بیت کو مسرور کرتا ہے وہ خدا کو مسرور کرتا ہے۔ اب خدا پر یہ واجب ہو جاتا ہے، مومن اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ خدا بھی مومن کو خوش کرے، اور جنت میں تو یہ ہوتا ہے مومن کی شان کہ جو خوش کر دے مومن کو تو جنت کا استحقاق ہوتا ہے۔ پھر یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں، دیتے ہیں، جبریل نے مجھ سے کہا کہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالح کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، خدا کے پاس اس کا عظیم درجہ ہے، عظیم اجر ہے، اور وہ جنت کا استحقاق رکھتا ہے۔ تو اب یہ مومنی کے جو آپ نے صفات سنے، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ مومن یہ ہوتا ہے تو امیر المومنین کا کیا مقام ہوگا۔ صلوات محمد وآل محمد، درست کر رہا ہوں۔ اب گفتگو جو بانی مرضی خواہش کے مطابق یہاں لفظ جو عرض کرتے ہوئے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو، کہ مومن کون ہوتا ہے؟ صاحب ایمان ہو۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرنے والا ہو۔ اب درجہ دیکھیے، اتنے صفات کے بعد بھی مومن متقی پرہیزگار سب ہوتا ہے، لیکن محسن کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اصل الایمان الاحسان، اصل میں ایمان کیا ہے؟ احسان ہے، اور جناب ابو طالب کا احسان ایمان بن گیا۔ یہ محسن اسلامہ جناب خدیجہ کبریٰ، یہ دونوں کا مختصر ذکر ربط مصائب ہیں، خواہش تمنا ہے۔ تو اب ان کی منزلیں دونوں کی دیکھیے آپ کیا ہے کہ جہاں ایمان، یہ بات تو کفر و ایمان کی ہوتی ہے، وہ تو اور ایک درجہ آگے ہے نا، اس لیے عرض کیا محسن کا مقام مومن سے آگے ہے، مولا کہتے ہیں۔ تو اب یہ محسن اسلام کی منزلت دیکھیے کہ جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں جناب ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ عذرا ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ بظاہر نہ امام ہے نہ رسول ہے، مگر اللہ کے محسنین میں سے ہے۔ اللہ جسے محبت کرتا ہے، اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے، اور یہ محسن اسلام محسنین ایسے ہیں کہ جو کام، توجہ حضرات کی، جو کام 1,01,24,000 نبی نہ کر سکے، ان دونوں کی حمایت، مدد، تعاون، نصرت، حفاظت کے ساتھ نبی اکرم نے 23 سال میں انجام دے دیا۔
صلوات محمد وآل محمد، انہی کے سبب کیسے محسن ہے، یہ کیسے محسن ہے دونوں، کہ جہاں جس کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے، خدا وند عالم ان ناصران رسول و نبی کی حمایت و نصرت و مدد کو اپنی حمایت و نصرت سے تعبیر کر رہا ہے۔ جملہ سنیں، جناب ابو طالب کے سر پر علم یدت کا یتیمن فاوا کا تاج رکھ کر تمام رجال سے منفرد بنا کر عظیم منزل پر فائز کرتا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے سر پر وہ وجدہ کا فاعلاً فاغنا کا تاج رکھ کر، وہ الفاظ سمیٹ کے کر رہا ہوں، تاج رکھ کر طبقہ نسوان کے تمام دنیا کے جتنے بھی طبقہ نسوان ہے سب سے باوقار بناتا ہے۔ کائنات میں دونوں آیتیں جب آ گئیں کہ سنا، آپ جانتے ہیں نا کہ اے میرے حبیب آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پناہ دی، آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے غنی کر دیا۔ کیا کس نے؟ کہا کس نے؟ کیا منزلت جناب ابو طالب جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے کہ ان کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ منزلت پہچانیے، یہ دونوں کون ہیں؟ لوگ ابھی مومن کی تکرار میں ہے۔ جناب ابو طالب جناب ابراہیم کے اولیاء اللہ ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ جناب مریم کی وارث ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ کی اولیاء اللہ ہیں۔ یہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کا کام کرنے والے ہیں۔ اسلام کا بیج نبی نے بویا، لیکن وہ سرد و شاداب کیسے ہوا، قائم کیسے رہا؟ درخت اسلام، توجہ چاہتا ہوں، قائم کیسے رہا؟ اس کی آبیاری جناب خدیجہ الکبریٰ نے کی، ظلمتوں کی آندھی سے فانوس سے ابو طالب نے محفوظ کیا۔ صلوات محمد وآل محمد، یہ ہے اور یہ سلسلہ قائم ہے، ان کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی۔ سنیے آپ، جناب ابو طالب کون ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ کس کی نسل صاحب عصمت ہے؟ کس کی نسل میں کے لیے شان میں، جس کی اولاد کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت مودت نازل ہوئی، کس کی اولاد ہے وہ؟ صداقت کا کلمہ قرآن پڑھ رہا ہے، کس کی اولاد ہے؟ کس کی اولاد کا گھر ہے جو معدن نبوت اور رسالت بنا ہے؟ نبی اعظم آ کر جس گھر پر تعظیم کرتے ہیں وہ گھر کس کا ہے؟ وہ اولاد ابو طالب و جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد، سمجھنے کی بات سنیں۔ اور فضیلت میں دیکھیے کیا یہ خدا کی شان ہے، دیکھیے جو احسان ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ مدد کی نا دونوں نے، تو کیسے خدا کیا کرے؟ احسان کا بدلہ احسان ہے، خدا خود کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان بھی تو کچھ ہو سکتا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ یہ بھی 12 معصوم کے جد، جناب ابو طالب 12 معصوم کے جد، جناب خدیجہ الکبریٰ بھی 12 معصوم کی جدہ۔ ادھر علی ہٹ گئے، فاطمہ آ گئیں، توجہ آپ کی ہے نا؟
جناب ابو طالب سے مولا کائنات سے آخر زمان تک 12 معصوم ہیں، امام ہیں، ولی ہیں، اولی الامر ہیں، ولایت اور فائز ہیں، وسیلہ الہی ہیں، صاحب اختیار ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب فضیلت ہیں، صاحب ایمان نہیں، ان کی محبت ایمان ہے۔ یہ سلسلہ عصمت کا کس سے جا کے ملا؟ یہ احسان کا بدلہ ہے جناب ابو طالب کے لیے کہ 12 امام کے جد ہوئے، 12 معصوم ادھر بھی ہے، 12 معصوم ادھر بھی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بس تو یہ سلسلہ ہے جو اپنے عظمتوں کو پہچانیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جناب کبریٰ کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ اور یہ ایمان کی بات جو کرتے ہیں نا، یہ خود اولیاء اللہ ایمان کی کیا بات ہے؟ ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اعلان کیا اس لیے کہ تصدیق ہو، مولا نے بھی جو کیا تصدیق ہے۔ بس گفتگو میں سمجھتے ورس کروں کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان میں جب تک کہ مولا کائنات کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک کہ حسین کا ذکر نہ ہو، گفتگو تمام نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے مولا کائنات کا دیکھیے کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ ایک ہی بات عرض کروں گا، مولا نے جو سلسلہ جناب ابو طالب سے چلا، تحفظ کا، حمایت کا، پوری زندگی مولا نے حمایت کی کہ نہیں کی؟ تلوار کے ذریعے بھی کی، صبر کے ذریعے بھی کی، ہے نا؟ تلوار چلا کے بھی کی، تلوار کھا کے بھی کی، ہے نا؟ تو اس میں بہت سے احسانات میں ایک ہی ذکر تھوڑا سا عرض کروں گا۔ تلوار کا وزن دیکھیے مولا کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں کہ وزن جو پوری زندگی مولا کی تلوار حمایت اسلام میں چلی ہے، علی کی تلوار اولی الامر کی تلوار ہے، تحفظ رسالت توحید میں چلی ہے۔ تو جب تلوار چلی، ہر منزل پر تحفظ کیا، تو خدا نے کہا یا علی آپ کی تلوار کے لیے میں کیا الفاظ رکھوں؟ کہا ضربت علی یوم الخندق افضل العباد الثقلین۔ یا علی صرف آپ کی تلوار کی پوری تفصیل کہاں تک جائیں؟ صرف علی کی ایک حرکت، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ پورے ثقلین میں کون کون آتے دیکھیں، شمار کیجئے، یہ احسان کا بدلہ ہے۔ بس اس کے ساتھ گفتگو تمام کرنے کے وقت ہو چکا۔ پھر وہ سلسلہ جو چلا تو دین اسلام کی بقا کے لیے جو حسین ابن علی نے کس طریقے سے اسلام کو زندہ کیا، قربانیاں دے کر قیامت تک۔ حسین کون ہے؟ ابو طالب کے پوترے ہیں، ختیجہ کے نواسے ہیں، سلسلہ وہی ہے۔ کیسے اسلام کا تحفظ کیا ہے، کیا کیا قربانیاں دی ہیں، تفصیل ہے نا، وقت ایک دن میں پورا بھرا گھر لٹا دیا حسین نے۔ بڑے چھوٹے سب ختم ہو گئے۔ ذکر اس مجلس میں شہزاد علی اکبر اور حسین کے سینے پہ سونے والی بیٹی سکینہ اسی سے مربوط ہے۔ اسی لیے کیا غربت کا عالم تھا حسین کے لیے کہ 18 برس کی کمائی، آنکھوں کا نور، دل کی قوت، عصائے پیری، شبیہ پیغمبر، جسے مناجات کر کر کے مانگا، حسین کے خل پر کیا گزری، اسے اس عالم میں دیکھا کہ زمین کربلا پر علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین تنہا ہے، حسین زخمی ہے،
حسین پیاسے ہیں، کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، جوان بیٹا تڑپ رہا ہے۔ آسان بات ہے۔ پھر اس منزل پر یہ حسین کے قلب کی قوت ہے۔ ابو طالب کا پوتا علی کا لال ہے، تنہا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا، مگر اتنا کہا کہ بابا در خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا۔ پھر حسین کی غربت دیکھیے آپ، بیٹے نے وصیت کی بابا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے، بچوں نے جنازہ اٹھایا۔ یہاں پر حسین ابن علی کا نوحہ ہے، جوان بیٹے کے سرانے۔ اس مقام پر انبیاء نے بھی فریاد کی پروردگارا ہم سے منظر نہیں دیکھا جا سکتا، ضعیف باپ کے سامنے کڑیل جوان کا دم نکل رہا۔ اس کے بعد حسین کا نوحہ کیا ہے؟ بڑی حسرت سے میدان کی طرف دیکھا، دیکھ کے اتنا کہتے ہیں ہائے حسین کی غربت، ارے کسی نے میری مدد نہیں کی۔ یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہے؟ حسین کی حسرت ہے، حسین کے دل پہ خلق تھا، اس لیے غلام حاضر ہیں، آنسوؤں کے نذرانے کے ذریعے، ماتم کے ذریعے پرسا دیا جائے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کسی نے میری مدد نہیں کی، نہ کی، لیکن ہائے اکبر کا پرسا تو دیتے۔ کیا قیامت ہے، کیا قیامت۔ تو نا بھائی، یہ فطری بات ہے، نازادہ فطری بات ہے۔ جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل غم سے ٹوٹ جاتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، دل میں غم کا طوفان ہوتا ہے۔ اگر لوگ آگے پرسا دیتے ہیں تو کچھ تو تسلی ہوتی ہے، چلو قیامت گزر گئی لیکن لوگوں نے پرسا تو دیا۔ ہائے میرے مظلوم کی غربت، کہتے کسی نے مجھے اکبر کا پرسا بھی نہیں دیا۔ ہائے مظلوم حسین، ہائے بے کس حسین، ہائے غریب الوطن حسین۔ غلام حاضر ہے، مولا پرسا قبول کیجئے۔ بس دو چار جملے کی زحمت ہے، صرف رب دے کے مجلس تمام کر دوں گا، ذکر نہیں۔ اتنی مصیبت کے بتوجہ حضرات کی رہے، پرسا دے لیں آپ، ماتم ہو جائے۔ دیکھیے اتنی غربت کے بعد بھی حسین ابن علی فرماتے ہیں، جوان کے لاشے پر کھڑے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے لیے جوان کا لاشا اٹھانا آسان تھا۔ جلدی ہو گئی۔ میرے لیے جوان کا لاشا اٹھانا آسان تھا، لیکن جب میں بیبیوں سے ودا ہو کے نکل رہا تھا، میری بچی سکینہ میری غریب سکینہ، میری پیاسی سکینہ، میری بے کس سکینہ بڑی حسرت سے میرا دامن تھام کے کہہ رہی تھی بابا آپ بھی جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سکینہ سے دامن چھڑانا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ کیسے بچی سے دامن چھڑاؤں؟ کیوں کہ امامت کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد میری بچی پر کیا مظالم ہونے والے ہیں۔
حسین دیکھ رہے تھے یہی سکینہ ہوگی، شمر کے تماچے ہوں گے، تازیانے ہوں گے، گرکیاں ہوں گی، بے کجاوا اٹھوں پر سفر ہوگا، زندان شام ہوگا، میری بچی حسرت کے ساتھ وطن جانے کی تمنا لیے ہوئے، پیاس کی اذیت سہتے ہوئے آئے غربت کے عالم میں، دنیا سے گزر جائے گی، ارے میری بچی کو رہائی نہیں ملے گی، زندان شامی میں میری بچی سو جائے گی، زینب فریاد کرتی رہے گی، ہائے سکینہ ربا ماتم کرتی رہے گی، ہائے سکینہ بیویاں گریہ کرتی رہیں گی، ہائے سکینہ سید سجاد جنازہ اٹھا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا من خلقهم ماتم حسین۔ تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر، تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر، زینب تڑپ کے کہتی تھی خبریں بطول پر، جب شاہدی پناہ منظر وہ دیکھنا پڑا، زخمی ہوئی نگاہ خنجر سے کٹ رہی تھی محمد کی بوسگاہ، بھائی کا میں نے سر، تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر، تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر، اماں نہ پوچھو بعد میں کیا کیا ہوئے ستم، ننگی پشت پا تھے سر برہنہ ہم، بے بست رسیوں میں بندھے سب اسیر غم، بے بست رسیوں میں بندھے سب اسیر غم، دل پھٹ سجاد پر نظر، تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر، تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر، محشر کا سامنا ہمیں ہر ایک گام تھا، لاکھوں تماش بین تھے ایک اژدہام تھا، اماں
میں سربر ہے نہ تھی بازار شام تھا اٹھتی نہ تھی نظر تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا دربار شام میں تو قیامت ہی آ گئی تھی محفل یزید میں ننگے سر کھڑی لرزا تھا سارے جسم میں لب پر تھا یا علی لرزا تھا سارے جسم میں لب پر تھا یا علی رکھا ہوا تھا تشت میں بھائی کا میرے سر اکبر گزر گیا لیلا کا دل حسین کا نور نظر گیا 18 سال پالا تھا جس کو وہ مر گیا پھل لگا میرے اکبر کے قلب پر تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر جو میرا درد ہے کیسے کروں بیاں اماں ہے بازوؤں پا میرے ظلم کے نشاں اماں تمہاری بیٹی کے دکھتے ہیں استخوان زینب کے بین پر تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا
حسین 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 غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی انجمن یہاں سے آغا خلیل کے مکان جائے گی. کل کے مجالس کا سلسلہ
6 بجے سے ہوگا، 7:30 بجے اناجنگ کی دیوڑی میں محمد علی خان اور خان انجمن معصومی امیدوار ہے۔ آپ تمام نوجوان سے معروض ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں۔ اربعین تیرا ہو گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، اربعین تیرا ہو گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، اربعین تیرا ہو گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، اربعین تیرا ہو گیا بھائی، اربعین تیرا ہو گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، جس کو 18 سال پالا تھا، 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 وہ تہے خاک سو گیا بھائی، اربعین تیرا ہو گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، ہائے ایک دوپہر میں ماں جائے، ایک دوپہر میں ماں جائے، ہائے ایک دوپہر میں ماں جائے، ایک دوپہر میں ماں جائے، صاف گھر تیرا ہو گیا بھائی، اربعین تیرا ہو گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، ہائے ساقا تیرے مرنے سے، ایسا کا تیرے مرنے سے، ہائے ساقا تیرے مرنے سے، ایسا کا تیرے مرنے سے، در بدر کنبہ ہو گیا بھائی، علی ہو گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، قید میں سکینہ کو دفنا کر، 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 وعدہ تیرا پورا ہو گیا بھائی، اربعین تیرا ہو گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، سب کو رونے ایک رہ گئی زینب، 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 حال کیا میرا ہو گیا بھائی، اربعین تیرا ہو علی گیا بھائی، خدا میرا ہو گیا بھائی، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شبیر و شمبر سلام، شاہ سلام علیک، شبیر و شمبر سلام، شاہ سلام علیک، ثانی حیدر سلام، شاہ سلام علیک، عابد و اصغر سلام، شاہ سلام علیک، یون محمد سلام، شاہ سلام علیک، قاسم و اکبر سلام، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، زینب کلثوم سلام، شاہ سلام علیک، زینب کلثوم سلام، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، پیاسی سکینہ سلام، شاہ سلام علیک، پیاسی سکینہ سلام، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، آقا قمبر سلام، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، حر دلاور سلام، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شیعوں کے مولا سلام، علی شیعوں کے مولا سلام، شاہ سلام علیک، ہائے 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 السلام علیکم یا
عباس ابن امیر المومنین